ٹیپو سلطان کے پڑ پوتے عنایت خان کی بیٹی نور النساء تقسیم سے قبل برطانوی خفیہ جاسوس تھی، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے جاسوسی کی۔ نور عنایت خان دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس کے نازی دائرہ اختیار میں جانے والی پہلی خاتون وائرلیس آپریٹر تھی۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ میں ایک خفیہ مہم کے تحت نرس کا کام کرتی تھی۔ جرمنی کی طرف سے گرفتار کیے جانے کے بعد 10 ماہ تک انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آخر کار انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ نور عنایت خان کی قربانی اور جرت کی کہانی برطانیہ اور فرانس میں آج بھی مقبول ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں برطانیہ کے سب سے بڑی شہری اعزاز جارج کراس سے نوازا گیا۔ ان کی یاد میں لندن کے گولڈن اسکوائر میں یادگار بنائی گئی، جو انگلینڈ میں کسی مسلمان اور ایشیائی خواتین کے اعزاز میں پہلی یادگار ہے۔ نور عنایت کی پیدائش 1 جنوری 1914 کو ماسکو، روس میں ہوئی۔ ان کا پورا نام نور النساء عنایت خان تھا۔ وہ 4 بہن بھائی تھے۔ وہ 4 بھائی بہن میں سب سے بڑی تھی۔ اس کے بعد ان کے بھائی ولایت کی پیدائش 1916 میں ہوئی، ہدایت کی پیدائش 1917 اور بہن خیر النساء کی پیدائش 1919 میں ہوئی تھی۔ نور النساء کے والد عنایت خان 18ویں صدی میں سلطنت خداداد میسور ریاست کے حکمران ٹیپو سلطان کے پڑ پوتے تھے۔ وہ ایک صوفی منش انسان تھے، عدم تشدد کے قائل اور عارفانہ موسیقی کے شیدائی تھے۔ وہ خاندان کے ساتھ پہلے لندن اور پھر پیرس میں بس گئے تھے، جبکہ نور النساء کی ماں ایک نو مسلم امریکی خاتون تھی۔ نور کی دلچسپی بھی ان کے والد کی طرح مغربی ممالک میں اپنے فن کو آگے بڑھانے کی تھی۔ نور موسیقار بھی تھی اور انہیں ستار بجانے کا شوق تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھی اور کہانیوں پر ان کی ایک کتاب بھی چھپی۔ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد ان کا خاندان ماسکو سے لندن آ گیا تھا، جہاں نور کا بچپن گزرا۔ 1920 میں وہ فرانس چلی گئیں، جہاں وہ پیرس کے قریب ایک گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے لگے۔ نور النساء کا بچپن پیرس کے نواح میں گزرا۔ وہ اپنے خیالات میں گم رہنے والی اور طلسمی کہانیاں پڑھنے والی ایک بچی تھی، لیکن 1927 میں جب وہ صرف 13 برس کی تھی تو والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے موت کے بعد 4 بچوں میں سب سے بڑی ہونے کے سبب سارے خاندان کی ذمہ داری نور النساء کے ناتواں کندھوں پر آ پڑی۔ فطرتی طور پر کم گو، شرمیلی اور حساس نور کو موسیقی کے ذریعے معاش کا بندوبست کرنا پڑا۔ وہ پیانو کی دھن پر صوفی موسیقی کا فروغ کرنے لگی۔ 1940 میں جب جرمنوں نے فرانس پر قبضہ کیا تو نور النساء کا سماجی اور سیاسی شعور پختہ ہو چکا تھا۔ اپنے والد کی امن کی تعلیم سے متاثر نور کو نازیوں کے ظلم سے گہرا صدمہ لگا۔ جب فرانس پر نازی جرمنی نے حملہ کیا تو ان کے دماغ میں ان کے خلاف نظریاتی ابال آ گیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اب والد صاحب کی طرح محض عدم تشدد پر یقین اور صوفیانہ موسیقی میں گم رہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آلات براہ راست عملی اقدام کا تقاضا کر رہے ہیں۔ 19 نومبر 1940 کو وہ خواتین کی ضمنی ایئر فورس میں کلاس 2 ایئر کرافٹ آفیسر کے طور پر شامل ہوئے، جہاں انہیں وائرلیس آپریٹر کے طور پر تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ جون 1941 میں انہوں نے بمبار کمان کے بمبار تربیت اسکول میں کمیشن کے سامنے مسلح فورس افسر کے لیے درخواست دی، جہاں انہیں اسسٹنٹ سیکشن افسر کے طور پر پروموشن حاصل ہوا۔ انہوں نے 26 برس کی عمر میں خود کو تحریک مذمت کے لیے وقف کر دیا تھا اور 29 برس کی عمر میں جرمنوں کے ہاتھوں ایک اذیتناک موت سے امکنار ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نور چرچل کے قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک۔ انہیں خفیہ ایجنٹ بنا کر نازیوں کے قبضے والے فرانس میں بھیجا گیا تھا۔ نور نے پیرس میں 3 ماہ سے زیادہ وقت تک کامیابی سے اپنا خفیہ نیٹ ورک چلایا اور نازیوں کی معلومات برطانیہ تک پہنچائی۔ پیرس میں 13 اکتوبر 1943 کو انہیں جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران خطرناک قیدی کے طور پر ان کے ساتھ تشدد آمیز سلوک کیا جاتا رہا۔ 11 ستمبر 1944 کو انہیں اور ان کے 3 ساتھیوں کو جرمنی کے ڈکاؤ کیمپ لے جایا گیا، جہاں 13 ستمبر 1944 کی صبح چاروں کی سر پر گولی مارنے کا حکم سنایا گیا۔ بالآخر ان کے سر پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب کو جلا کر ایک خفیہ ڈچ جیل میں دفن کر دیا گیا، جو بعد میں 1958 میں دریافت ہوا۔ موت کے وقت ان کی عمر 30 سال۔ جب نور کو گولی مار دی گئی تو ان کے ہونٹوں پر آخری لفظ آزادی تھا۔ برطانیہ کی پوسٹل سروس رائل میل کی طرف سے قابل ذکر لوگوں کی سیریز میں نور کی یاد میں ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ لندن میں ان کے تانبے کا مجسمہ لگایا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب برطانیہ میں کسی مسلم یا ایشیائی عورت کا مجسمہ لگا۔